برازیل، چلی، کولمبیا، میکسیکو اور یوراگوئے نے وینزویلا پر کسی بھی بیرونی کنٹرول یا حکمرانی کی کوشش کو مسترد کر دیا۔ پانچوں ممالک نے مشترکہ بیان میں امریکی صدر ٹرمپ کے وینزویلا پر حکومت کرنے اور تیل تک رسائی کے اقدام پر تشویش کا اظہار کیا۔ بیان میں کہا گیا کہ وینزویلا کی حکومت کو بازور طاقت ہٹانا یا قدرتی اسٹریٹجک وسائل پر قبضہ عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ دوسری جانب وینزویلا کی حکومت نے صدر نکولس مادورو کی گرفتاری کو سامراجی سازش قرار دیتے ہوئے کہا کہ فوج کسی بھی جارحیت کا بھرپور جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کی وینزویلا پر حملے اور صدر نکولس مادورو کو حراست میں لینے کے بعد دیگر کئی ممالک کو سنگین نتائج کی دھمکیاں۔ فلوریڈا سے واشنگٹن ڈی سی روانگی کے موقع پر ایئر فورس ون پر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے امریکی صدر ٹرمپ نے متعدد اہم عالمی امور پر سخت بیانات دیے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے کولمبیا کے بارے میں کہا کہ وہاں نئی فوجی کارروائی کا آپشن اچھا لگتا ہے۔ کولمبیا کی حکومت ایک بیمار شخص چلا رہا ہے جو زیادہ دیر تک اقتدار میں نہیں رہے گا۔ وینزویلا نے درست رویہ اختیار نہ کیا تو امریکہ دوسرا حملہ بھی کرے گا۔ امریکہ کو وینزویلا میں تیل اور دیگر قدرتی وسائل تک مکمل رسائی حاصل ہونی چاہیے۔ میکسیکو کے معاملے پر صدر ٹرمپ نے کہا کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا اور میکسیکو کو اپنا نظام درست کرنا ہوگا۔ کیوبا کے بارے میں کہا کہ کیوبا خود ہی گرنے کے قریب ہے، ممکن ہے وہاں فوجی مداخلت کی ضرورت نہ پڑے۔ امریکی صدر نے روسی صدر کی رہائش گاہ پر یوکرینی ڈرون حملے کو مشکوک قرار دیا۔ بھارت کو خبردار کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا بھارت روسی تیل خریدنے سے باز نہ آیا تو ٹیرف میں مزید اضافہ کریں گے۔ وینزویلا کے نائب صدر ڈیلسی آج عبوری صدارتی عہدے کا حلف اٹھائیں گی۔ حلف برداری کی تقریب دارالحکومت کراکس میں ہوگی۔ ڈیلسی نکولس مادورو کی گرفتاری کے بعد عبوری صدر کی حیثیت سے ذمہ داریاں سنبھال رہی ہیں۔ ڈیلسی وینزویلا کی فوج اور عدالتی اور سیاسی اداروں کی حمایت بھی حاصل کر چکی ہیں۔ پاکستان کا وینزویلا کی صورتحال پر تشویش کا اظہار۔ بحران کے خاتمے کے لیے کشیدگی میں کمی پر زور دیا گیا۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر اندرابی نے کہا وینزویلا کے عوام کی فلاح و بہبود پاکستان کے لیے اہم ہے۔ پاکستان صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے۔ وینزویلا میں پاکستانی کمیونٹی کی سلامتی یقینی بنانے کے لیے اقدامات جاری ہیں۔ پاکستان کی جانب سے اقوام متحدہ کی چارٹر اور بین الاقوامی قانون کی پاسداری کرنے کی بھی تجویز پیش کی گئی ہے۔ آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں کہ وینزویلا کے صدر کی گرفتاری کے خلاف دنیا بھر میں احتجاجی مظاہرے جاری ہیں۔ امریکی فوجی کارروائی کی مذمت کی گئی۔ نیو یارک میں بروکلین حراستی مرکز کے باہر شہریوں کا شدید احتجاج۔ مظاہرین کے تیل کے لیے خون نہیں اور آزادی کے حق میں نعرے۔ ترکیہ کے شہر استنبول اور انقرہ میں بھی صدر مادورو کی گرفتاری پر مظاہرے اور ریلیاں نکالی گئیں۔ اسپین کے دارالحکومت میڈرڈ میں امریکی سفارت خانے کے سامنے ریلی نکالی گئی۔ بھارتی دارالحکومت نئی دہلی سمیت کئی شہروں میں بائیں بازو کی جماعتوں کی امریکی حملوں کے خلاف ریلیاں۔ پیرس، ایتھنز، بارسلونا، ساؤ پالو، نیو یارک، لاس اینجلس اور واشنگٹن میں بھی مظاہرے ہوئے۔ امریکی صدر ٹرمپ کی وینزویلا کے نائب صدر کو دھمکی، کہا ڈیلسی نے درست کام نہ کیا تو مادورو سے بھی زیادہ بھاری قیمت چکانا پڑے گی۔ دوسری جانب وینزویلا کے نائب صدر نے عدالتی حکم پر صدارتی ذمہ داریاں سنبھال لی۔ ڈیلسی نے صدر مادورو کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا تھا۔ یورپی یونین کا وینزویلا میں فریقین سے کشیدگی سے گریز کا مطالبہ، کہا وینزویلا میں جمہوریت کی بحالی کا واحد راستہ عوام کی رائے کا احترام ہے۔ ہنگری کے سوا 26 یورپی ممالک نے بحران کے پرامن حل پر زور دیا ہے۔ کیتھولک مسیحیوں کے روحانی پیشوا پوپ لیو نے وینزویلا کی خود مختاری اور انسانی حقوق کے احترام کی ضرورت پر زور دیا۔ وینزویلا کے اعلیٰ سرکاری عہدیداران نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ حملے میں 40 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔